لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. بلند تر صلوات اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولے حسینیت. اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کی اس پاکیزہ شب کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ آج کی اس شب میں جو شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب میلاد ہے، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پاکیزہ شب میں اس کے ظہور کے لیے دعا کر سکیں کہ جس کے میلاد میں ہم سب حاضر ہیں. میرے عزیز و دوستو، یاد رکھنا لطف پروردگار ہے، عطا پروردگار ہے. دنیا جہاں بھی چلی جائے، جو لطف اللہ نے شیعان حیدر کرار کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. اور یہ سب سے بڑا لطف ہے کہ لوگوں کے رہبر سامنے رہ کر وہ کام نہ کر سکے جو تیرا غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اور یہ کمال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان لمحات کو ضائع مت کیجئے، ان خوبصورت اوقات کو ضائع مت کیجئے. یاد رکھنا، میں اوائل میں ہی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈھول دھمکا، تماشا، ناچ گانا، یہ وہ فسق و فجور کے انداز ہیں. فسق سے شیطان بلایا جاتا ہے، امام نہیں بلایا جاتا. امام کو بلانے کے لیے
پاکیزہ فکر چاہیے، پاکیزہ راستہ چاہیے، پاکیزہ انداز چاہیے، پاکیزہ طرز چاہیے۔ جب اللہ کے ولی کو بلا رہے ہیں تو راستہ بھی وہی اختیار کر جو ولیوں کا راستہ ہے، راستہ بھی وہی اختیار کیجئے جو ائمہ ہدا کا راستہ ہے۔ اور یہ میرے خدا کا خاص لطف ہے کہ میرے پروردگار نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے ہیں جن کی زندگی، جن کا کردار، جن کی فکر، جن کا راستہ، جن کا طرز معاشرت، جن کا اخلاق، جن کی حسن سیرت، جن کی زندگی گزارنے کا انداز، جن کا لوگوں میں رہنے کا طریقہ اس قدر پیارا تھا کہ ساری دنیا اگر مل کے بھی ان جیسا راستہ مرضی سے بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی ہے۔ خوشیو، تمہارے مکتب کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے علی سے لے کر مہدی دوران تک تمہیں وہ ہادی عطا کیے ہیں جو سب کے سب پاک ہیں، سب کے سب طیب ہیں، سب کے سب طاہر ہیں، سب کے سب عابد ہیں، سب کے سب عالم ہیں۔ دنیا کے ہادیوں کو دنیا میں آ کے پڑھنا پڑا ہے، تیرے آئمہ کو رب نے علم ساتھ دے کے بھیجا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک سارے ائمہ، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دنیا کے جتنے ہادی اتنے لوگوں کے نظریے، جتنے لوگوں کے ہادی اتنے لوگوں کے عقیدے، جتنے لوگوں کے امام اتنی لوگوں کی فقہیں۔ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ عظیم مذہب ہے جس کو رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، مرتضیٰ نے پھیلایا ہے، اور حسین ابن علی نے بچایا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ علی ولی سے لے کر ہادی 12 ہیں، عقیدہ ایک ہے، امام 12 ہیں، نظریہ ایک ہے، پیشوا 12 ہیں، راستہ ایک ہے، ہادی 12 ہیں، نماز ایک ہے، فقہ ایک ہے، دین ایک ہے، راستہ ایک ہے، اخلاق ایک ہے، علم ایک ہے، عمل ایک ہے۔ یہ تیرے مکتب کا درہ امتیاز ہے۔ 255 ہجری تھی، 15 شعبان کی پاکیزہ شب تھی، جب خانوادہ امامت و رسالت و طہارت و عصمت کے اندر تاجدار ولایت کی آخری خوبصورت کلی کھلی اور آخری پھول کھلا اور آخری ولی نے آنکھ کھولی۔ اور یہ وہی خوبصورت شب تھی جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو فرمایا، پھوپھی جان آج میرے گھر رک جائیے۔ مولا کیوں، کوئی خاص حکم ہے؟ فرمایا ہاں، آج شب ہی اللہ نے مجھے اس زمانے کے لیے وہ آخری حجت عطا کرنی ہے کہ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کا رشتہ قائم رہے گا، جس کے صدقے میں۔ اور یہ جمعے کے خطبے مولانا پڑھتے ہیں نا، اس سے پوچھا کیجئے، اس میں یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، کون ہے میرا 12واں آقا، کون ہے میرا ہادی برحق، کون ہے جس کی معرفت کو واجب قرار دیا گیا، وہی ہے جس کے لیے جمعے کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَى، رزق اللہ دیتا ہے اور صدقہ اپنی حجت کے عطا کرتا ہے۔ رازق اللہ ہے، صدقہ محمد و آل محمد کا ہے۔ وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ میرا 12واں امام کون ہے؟ جس کے وجود کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کا رشتہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی اس جمعے کے خطبے میں درج ہوتا ہے، یملأ اللہ ارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا۔ فرمایا یہ کون ہے 12واں ہادی؟ یہ وہی ہادی برحق ہے کہ جس کے پاکیزہ وجود کے صدقے میں اللہ جب امام کا ظہور ہوگا، جتنا ظلم ہے، جتنی بدبریت ہے، آپ دیکھ لیجئے معاشرہ کس قدر گندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، غلاظتوں کے ڈھیر بڑھ رہے ہیں، عقیدوں کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، لوگوں کی اپنی مذہب، ذاتی مذہب بن رہے ہیں، ذاتی نظریے بن رہے ہیں، حتیٰ کہ عبادات بھی لوگ مرضی کی بنا رہے ہیں۔ مومنین کرام خیال رکھنا، 12ویں کے ظہور کے لیے دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے
لیے ضروری ہے، 12واں آئے گا، ظلم ختم ہوتا جائے گا، عدل بڑھتا چلا جائے گا، بربریت کا خاتمہ ہوگا، انصاف عام ہوگا۔ اور یہ روایات کے جملے ہیں، اس قدر پاکیزہ حکومت ہوگی میرے آقا کی کہ جس حکومت کے اندر ظلم ختم ہوتا چلا جائے گا، عدل کا دورہ ہوتا چلا جائے گا۔ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بھی مولا کے ظہور کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ذرا متوجہ رہنا میری اس بات پر، 255 ہجری کی وہ پاکیزہ شام تھی، 15 شعبان المعظم، جب حبیبی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں نماز مغربین کا وقت ہو گیا، میں نے روزے کو افطار کیا، فرماتی ہیں میں نے امام سے عرض کی کہ مولا آپ کی کسی زوجہ کے ہاں میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں مولا جہاں بچے کی ولادت کے کوئی آثار ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میری پھوپھی جان خیال رکھنا جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں موجود تھی، حضرت بی بی نرجس خاتون کے حجرے سے سورہ مریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جن ماؤں کی زبانوں سے قرآن جاری ہو انہی گودوں میں اللہ اپنے ولیوں کو پیدا کرتا ہے، انہی گودوں میں اللہ اپنے ولی بھیجتا ہے۔ روایات کہتی ہیں، بی بی کہتی ہیں رات کا ایک خاصا حصہ گزر گیا، ایک ایسا لمحہ رات کا مجھے نظر آیا جب بی بی نرجس کے حجرے میں نے ایک نور کو ساتے ہوتے ہوئے دیکھا، ایک روشنی کو بڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب میں تیز قدموں سے چلی اور بی بی نرجس کے حجرے میں قدم رکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے ایک نومولود بچہ دیکھا جس کا سر زمین پر تھا، انگشت آسمان کی طرف تھی اور وہ کہے جا رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے رب کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے اور میرا ہی نانا محمد ہے جو رب کا بندہ بھی ہے رب کا رسول بھی ہے۔ دوستان عزیز، امام علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے وقت وہی مشکلات تھی جو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت با سعادت کے وقت تھی۔ اس وقت کے فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہونے لگا ہے جو تیری تخت کو الٹے گا، تیرے تاج کو الٹے گا۔ خود قرآن متوجہ کرتا ہے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں اس فرعون کے شر سے نجات دی جس نے تمہاری عورتوں کو قیدی بنایا، تمہارے بچوں کو قتل کیا، لیکن روایات کہتی ہیں نجومیوں نے آ کر فرعون کو کہہ دیا جسے تو مارنا چاہتا ہے رب نے اسے پیدا بھی کر دیا ہے، وہ تو دنیا میں آ چکا ہے، وہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ ایک لشکر جرار تیار کیا فرعون اللعین نے اور حضرت موسیٰ کی گھر کی طرف بڑھایا، ادھر لشکر چلا، ادھر موسیٰ کی ماں کو رب نے وحی کی اور وحی کر کے فرمایا موسیٰ کی ماں جلدی کر اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال دے۔ ماں نے بیٹے کو تندور میں ڈالا، بہن نے لکڑیاں رکھی، لکڑیوں کو آگ لگا دی، اوپر آگ ہے نیچے اللہ کی حجت ہے۔ متوجہ رہنا ہوئی میری باتوں پر، نیچے اوپر آگ ہے نیچے اللہ کا نمائندہ ہے۔ اور یاد رکھنا مکر کے مومنین، آگ بھی ہر کسی کو نہیں جلاتی ہے، آگ بھی کسی حکم دینے والے کے امر کی پابند ہوتی ہے، جسے جلانا ہوتا ہے اسے جلا دیتی ہے، جسے بچانا ہوتا ہے اسے بچا دیتی ہے۔ اوپر آگ چل رہی ہے نیچے اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہے، پورا لشکر آتا ہے، جناب موسیٰ کا پورا گھر تلاش کرتا ہے، کوئی ملکونی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی قبروں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سامان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ناکام و نامراد جب لشکر فرعون لوٹتا ہے خدا کی پھر نہیں ہوتی ہے موسیٰ کی ماں کو، اے موسیٰ کی ماں اب اپنے بیٹے کو تندور سے نکال۔ بی بی تندور سے نکالتی ہے، ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، رب کا نیا امر آ جاتا ہے اب جلدی کر اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر۔ یہاں ماں کی مامتا تڑپتی ہے، یہاں ماں کا کلیجہ تھوڑا ہلتا ہے اور کہتی ہے میرے مالکہ میں اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دوں، میرا اور میرے موسیٰ کا ملاپ توجہ رکھنا، میرا اور میرے موسیٰ کا ملاپ کیسا ہوگا؟ رب کی آواز آتی ہے موسیٰ کی ماں گھبرا نہیں، جو جلتی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے وہ تیرے موسیٰ کا ملاپ بھی کر سکتا ہے، جو فرعون کے شر سے بچا سکتا ہے وہ یہ انتظام بھی کر سکتا ہے، جو میرا حکم ہے اسے پورا کر۔ ایسی ہی مشکل تھی
جب میرے 12ویں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، بنو عباس کا لعین بادشاہ ایک تاک لگائے بیٹھا تھا، کئی جاسوس پیدا کیے ہوئے تھے تاکہ اطلاع دے کہ خاندان رسالت کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن رب جب چھپاتا ہے تو چھپا لیتا ہے، جب بتاتا ہے تو بتا دیتا ہے، جب بچاتا ہے تو بچا لیتا ہے۔ اس لیے روایات کہتی ہیں امام زمن کی ولادت باسعادت چند خواص کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ ایک بی بی حکیمہ خاتون، ایک امام حسن عسکری، ایک بی بی نرجس خاتون، اور امام کے چند خواص شیعہ کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اور روایات کہتی ہیں دوستو کہ جتنی ہمارے بچوں کی سالوں میں پرورش ہوتی ہے امام کی مہینوں میں ہونے لگی، جتنی ہمارے بچوں کی مہینوں میں ہوتی ہے امام کی دنوں میں ہونے لگی۔ لگ بھگ 2 سال کا یا کچھ عرصہ گزر گیا، حکم خدا سے یہ راز تھوڑا تھوڑا ہٹنے لگا۔ بنو عباس کے بادشاہ کے دربار میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ خاندان رسول کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کو میں مارنا چاہتا تھا، جس پہ میں تاک لگائے بیٹھا تھا۔ شام کے سائے ڈھک رہے تھے جب ایک لشکر کو عین ہی اسی طرح جیسے اس فرعون نے بھیجا تھا اس فرعون نے بھی بھیجا، شام کے سائے ڈھک رہے تھے، امام کے دروازے پہ دق الباب ہوا، امام کا معتمد غلام نکلا، کہنے لگا کون؟ کہا امام سے امام حسن عسکری سے ملاقات چاہتے ہیں۔ جب امام سے ملاقات ہوئی تو پوچھنے والا پوچھنے لگا فرزند رسول کیا آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام میرے نانے کے نام پہ محمد ہے، اس کا لقب ہے مادی ہادی قائم۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام میرے نانا کے نام پہ محمد ہے، جس کا لقب ہے مادی ہادی قائم۔ روایات کہتی ہیں وہ کہنے لگا مولا بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ اپنے بیٹے کو دربار بھیجئے تاکہ سارا دربار ان کی زیارت سے شرف یاب ہو سکے۔ اس لعین کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ جب امام دربار میں آئیں گے تلوار نکال لینا، نقل کفر کفر نباشد، امام کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ امام نے اپنے ایک معتمد شیعہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ میرے لال کو دربار لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا مولا یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں، مولا نقصان پہنچائیں گے۔ میرے امام کی آواز آئی گھبراؤ نہیں، ان سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے اپنا ولی بنا کے بھیجا ہے، جس نے اپنی آخری حجت بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو توجہ رکھنا میرے ان لفظوں پر۔ روایات کہتی ہیں مغربین ہو چکی، رات کا اندھیرا چھا چکا۔ روایات کہتی ہیں میرا امام سامرا کی گلیوں میں امام زمن کے پاکیزہ قدم آئے، امام کی پیشانی اقدس سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی وجہ سے دربار اوپر گھروں میں رہنے والے عورتیں باہر نکل آئی، عورتیں بلکونیوں میں جا پہنچی، مرد دکانوں سے باہر نکل آئے، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے۔ رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے، یہ عجب رات ہے، رات بھی بڑھ رہی ہے نور بھی بڑھ رہا ہے، رات بھی بڑھ رہی ہے روشنی بھی بڑھ رہی ہے۔ میری گل چنگی لگ رہی ہے؟ مل کے ایک صلوات پڑھیں نا امام کے ظہور کے لیے باواز بارے دیگر بھی پوری طاقت کے ساتھ امام کے ظہور کے لیے بلندتر صلوات۔ تو میرے دوست اور بزرگوں متوجہ رہنا، امام دربار کی طرف بڑھنے لگے، ایک جم غفیر امام کے پیچھے ہے، اپنے دادا علی کی طرح اللہ اکبر کہہ کر میرے 12ویں آقا نے دربار میں قدم رکھا۔ ادھر زہرا کے لال کا قدم دربار میں داخل ہوا، ادھر بادشاہ نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے اپنی خاص کوڈ ورڈ کو استعمال کیا۔ پہلا معجزہ میرے رب نے اپنے ہاتھیے پر حق کے ہاتھ پہ نمودار کیا۔ سنو اللہ نے امام کے ہاتھ پہ کون سا معجزہ ظاہر کیا؟ پہلا معجزہ ظاہر کیا، ادھر امام اللہ اکبر کہہ کر دربار میں امام نے قدم رکھا، ادھر بادشاہ کے سپاہی تلواروں کی طرف دوڑے۔ ہر تلوار والا جب تلوار کے قریب جاتا نہ تلوار نیام چھوڑتی نہ نیام تلوار چھوڑتی، نہ تلوار نیام چھوڑتی نہ نیام تلوار چھوڑتی۔ چیخنے لگا یہ بنی عباس کا بادشاہ، اور چیخ چیخ کر کہنے لگا اس تلوار کو لے آؤ، نقل کفر کفر نباشد جس کو میں نے جادو کی اثر سے بچا کے رکھا ہے، اس تلوار کو بھی لایا جاتا ہے۔ نہ تلوار نیام چھوڑ رہی ہے نہ نیام تلوار چھوڑ رہی ہے۔ امام بیچ دربار کے جا پہنچے، پھر حکم دیا بادشاہ نے بھوکے شیروں کا پنجرا کھولو۔ توجہ رکھنا ان لفظوں پر،
भूखे शेरों का पिंजरा खोलो। एक पिंजरा खोला गया जिससे 3 शेर नमूदार हुए। एक बूढ़ा शेर है, 2 जवान शेर है। जवान पीछे पीछे है, बूढ़ा आगे आगे है। बूढ़े का सर उठा हुआ है, जवानों के सर झुके हुए हैं। उधर शेर चले, वो जो इमाम के साथ गया था ना, कहने लगा मौला पहले तो बात और थी, अब तो बेशी दरिंदे आ रहे हैं। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया अब्दे खुदा घबरा नहीं, ये इंसान नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, ये हैवान जानते हैं मैं रसूल का बेटा, जमाने की आखिरी हुज्जत आया। या अली, मेरी कोई घर समझ आ रही है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? उस वक्त शेर आगे बढ़ा, बूढ़ा शेर, तवज्जो रहे मेरे लफ्जों पर, बूढ़ा शेर आगे बढ़ा, इमाम के मुबारक कदमों में अपने सर को रगड़ने लगा। वो जो इमाम के साथ शिया आया था ना, इमाम ने उसे इशारा किया जरा अपने कान मेरे करीब करना। जब उसने इमाम के करीब अपने कान किए तो मेरे इमाम कहने लगे, इस जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ। इमाम कहने लगे जानता है ये मेरे पाँव पे सर रगड़ रहा है, ये क्यों रगड़ रहा है? मौला मुझे क्या पता है, आप इमाम हैं आपको पता होगा। फरमाया ये बूढ़ा शेर एक दरखास्त लेके आया है और इसकी दरखास्त क्या है? मौला मैं बूढ़ा हूँ, ये मेरे पीछे 2 जवान हैं, मौला ये जवानी की ताकत में मुझ बूढ़े का हक खा रहे हैं। मौला दरखास्त देना मेरा काम है, फैसला करना तेरा काम है। दरखास्त देना मेरा काम है, फैसला करना तेरा काम है। इधर इमाम के ये लफ्ज खत्म हुए, उधर मेरे आका ने दस्ते दुआ बुलंद किए। हाथों के उठने की देर थी कि अल्लाह ने दूसरा मौजज़ा दिखाया, और वो क्या था? बूढ़ा शेर जवान हो गया, जवान शेर बूढ़े हो गए। मैं यहीं आपको 2 जुमले यहाँ कहना चाहता हूँ। जवान शेर बूढ़े, अब जवान बोले ना बोले बूढ़े जरूर। जवान शेर बूढ़े, बूढ़ा शेर, जिस बूढ़े को जवान होने का शौक है जरा मेरे साथ बात करें। जवान शेर बूढ़े हो, बूढ़ा शेर जवान हो। तवज्जो रखो। खुदा वो है जो कसरे पे फैज़े आम करे, नबी वो है जो कुल दुनिया का इंतजाम करे, काबा वो है जिसे सिजदा हर खासो आम करे, इमाम अली मुर्तज़ा वो है जिसे काबा भी खुद सलाम करे। नारे हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जवानों देखा बूढ़ों में कैसे ताकत आती है? जरा मेरी तरफ तवज्जो रखना मेरे भाई। बूढ़ा शेर जवान हो गया, जवान शेर बूढ़े हो गए। शेर इंसान नहीं है, शेर अक्ल नहीं रखता है, शेर मुकल्लफ शरई नहीं है, हैवान है। आपकी गाय हैवान है, शेर भी हैवान है। आपके घर से आपकी गाय निकल जाए, किसी के खेत में घास खा ले, नुकसान करे, हिसाब आप देंगे, गाय नहीं देगी, इसलिए कि वो मुकल्लफ शरई नहीं है। हलाल और हराम का सवाल गाय से नहीं होगा, नेकी और बदी का सवाल गाय से नहीं होगा, हैवान है, अक्ल नहीं है। क्या है बारे आका की हुकूमत का मयार? मुतवज्जे रहना मेरे लफ्ज़ों से। क्या मयार है इमाम महदी दौरान की हुकूमत का? एक शेर है जो दूसरे शेरों का हक खा रहा है, और इमाम फैसला क्या करते हैं? हक खाने वालों का इंजाम भी सुनो, हक जिसका खाया गया उसका इंजाम भी सुनो। इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, बूढ़ा शेर जवान हो गया, जवान शेर बूढ़े हो गए। मोमिनीन ख्याल करना, तेरे बारे में आका की हुकूमत इतनी मजबूत होगी कि जिसके अंदर हैवान को हैवान का हक खाने की भी इजाजत नहीं होगी। तो मोमिन ख्याल करना, जहां हैवान को हैवान का हक न खाने दिया जाए, वहां मोमिन को मोमिन का हक, वहां बहन को भाई का हक, भाई को बहन का हक, मामू को भांजे का हक, भांजे को मामू का हक, बेटे को माँ का हक, माँ को बेटे का हक। याद रखना, रिवायात कहती हैं कितनी मजबूत तेरे मौला की हुकूमत होगी। जो कुछ जमीन के अंदर होगा, जमीन हीरे जवाहरात हर शे बाहर उगल देगी। कहा लोग
صدقہ دینے والے ہوں گے، واجبات دینے والے ہوں گے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ آج مہنگائی کا رونا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، میں کہتا ہوں آؤ مل کے زہرا کے لال کے ظہور کی دعا مانگو۔ ادھر امام کا ظہور ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، بربریت ختم ہو جائے گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیئیں گے، مشرق سے عورت چلے گی، سر پہ ہیرے جواہرات کی گٹھڑی ہوگی، مشرق سے مغرب میں جا پہنچے گی، کسی کو ہمت نہ ہوگی نہ اس کی عزت پہ حملہ کرنے کی، نہ اس کے مال پہ حملہ کرنے کی۔ آؤ اس کے ظہور کی دعا مانگو جس کے وجود کے صدقے میں جسم بھی بچ جائے گا، زندگی بھی بچ جائے گی، عزت بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا، دین بھی بچ جائے گا، عقیدہ بھی بچ جائے گا، شریعت بھی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ اور مشکل ترین دور ہے یہ غیابت کے دور جو ہم جی رہے ہیں، آسان نہیں ہے۔ ہم تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ ہمارے اندر کو تڑپ بھی نہیں ہے، ہم نہیں تڑپ رہے، وگرنہ اس وقت میری قوم کو مسلوں کی زینت ہونا چاہیے تھا، جس کو پتا ہو کہ آج شب جو امام پیدا ہوا ہے، اگر اسی شب میں رب سے مانگوں تو اللہ اس کا ظہور کرے گا۔ خدا کے یہ نظریہ بھی ذرا سمجھیے گا، ہم نے کام کو بہت آسان لے لیا ہے، ظہور اللہ نے کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کروانا ہم نے ہے۔ ہم نے ظہور امام کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ناراض نہیں ہو تو میں 2 جملے اور کہہ دوں آپ سے، کتنی تیاری ہے امام کے ظہور کی؟ آپ خواص لوگ بیٹھے، علماء کی بزم میں بیٹھنے والے دوسروں کو چھوڑے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آج صبح آپ کو پتا تھا کہ آج شب ہم نے شب محفل میلاد امام زمان میں جانا ہے، کتنے لوگوں نے آج صبح کا آغاز دعا امام زمانہ سے کی؟ کتنے لوگوں نے آج امام کے نام پہ صدقہ دیا؟ کتنے لوگوں نے آج امام کے لیے یہ دل میں عہد کیا کہ آج شب میں مصلی سے نہیں اٹھوں گا، امام کے ظہور کی ساری رات دعا مانگوں گا؟ یقین جانے دوستو، مت دھوکہ دی اپنے آپ۔ میرا 10 سال کا بچہ سکول سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا، مجھے سکون نہیں آتا، تڑپتا ہوں۔ گھر میں قرآن ہوتا ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، نانا رو رہا ہے، نانی رو رہی ہے، دادا رو رہا ہے، دادی رو رہی ہے، عزیز رو رہے ہیں، آدھے گھنٹہ لیٹ ہو گیا میرا بچہ، جس کے ساتھ میری فقط دلی محبت ہے، نہ وہ میرے دین کا وارث ہے، نہ میرے عقیدے کا وارث ہے، نہ میری آخرت کا وارث ہے۔ ہم سے وہ دور ہے جو میرے عقیدے کا بھی وارث ہے، شریعت کا بھی وارث ہے، دین کا بھی وارث ہے، جس کے ساتھ میری دنیا بھی رب نے جوڑی ہے، میری آخرت بھی رب نے جوڑی ہے۔ کتنی تڑپ ہے، مشکل ترین وقت آپ کے ائمہ کے کلام کی روشنی، اگر یہ وقت اتنا مشکل نہ ہوتا، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ذرا مل کے مولا کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لیجیے گا۔ امام سے پوچھا گیا، علی زین العابدین ہمارے چوتھے امام ہیں، پوچھنے والا کون ہے؟ جابر جوفی، فرزند رسول، 12ویں تاجدار ولایت کا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا جب لوگوں کو خوب آزما لیا جائے گا۔ مولا کتنا آزمایا جائے گا؟ فرمایا اتنا آزمایا جائے گا کہ کھرے الگ ہو جائیں گے، کھوٹے الگ ہو جائیں گے۔ تو اکٹھا کام چل رہا ہے نا، ناراض تو نہیں ہوں گے میری بات؟ یہ جس کو آپ کی زبان نہیں مثال میں دوں، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مولا ذرا فرمائیے، جو 12ویں امام کی غیابت کبریٰ میں ان کے صدقے منتظر ہوں گے، ہر منتظر نہیں، سچا منتظر، حقیقی منتظر، فلسفہ انتظار سے آگاہ، جس کا شب و روز امام کے انتظار میں گزرے۔ عجب انتظار ہے، ہماری غمی امام کے حکم پہ ہوتی ہے، خوشی شیطان کے حکم پہ ہوتی ہے، عجب انتظار ہے۔ صبح کو حلال کھایا، شام کو حرام کھا لیا، عجب انتظار ہے۔ دل چاہا تو لباس پاک مال سے خریدا، دل چاہا تو حرام سے خرید لیا، عجب انتظار ہے۔
مسجد میں آیا تو اللہ اکبر، مسجد سے باہر گیا تو غیبت، عجب انتظار ہے۔ مال کمانے نکلا، حلال ملا وہ بھی لے لیا، حرام ملا وہ بھی لے لیا، عجب انتظار ہے۔ بیٹی کالج جا رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، بال کھلے ہوئے، چہرہ غیر دیکھ رہے ہیں، لباس مغربیت کی عکاسی کر رہے ہیں، عجب انتظار ہے۔ بیٹا اٹھا ہے، سورج چڑھ چکا ہے، سجدہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، دعا نہیں ہے، مناجات نہیں ہے، عجب انتظار ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس انتظار ہی نہیں ہے۔ مجھے انتظار، آپ کو انتظار تھا نا مولانا نے مجلس پڑھنے آنا ہے؟ جی انتظار تھا نا؟ پوچھے کتنے فون کیے ہیں؟ ہم نے بھی کبھی امام سے رابطہ کیا ہے؟ ناراض ہو گئے میری باتوں سے؟ آپ میری طرف متوجہ ہو۔ ہم نے بھی کوئی انتظار کیا، فون کیا ہے امام کو؟ ہم نے بھی کبھی امام کو یاد کیا ہے؟ کیا آپ کی مشکلوں میں آپ کے امام نہیں آتے؟ کیا جب آپ لوگ تڑپ کے امام کو بلاتے امام نہیں آتے؟ امام آتے ہیں، ہم بلا نہیں رہے۔ امام آنا چاہتے ہیں، ہم آنے نہیں دے رہے۔ کتنی محافل جشن کی آج سج رہی ہیں، کیا انداز ہے محافل، کپڑے پہن لیے، میک اپ کر لیا، جھنڈیاں لگا لی، ناچ رہی ہیں، گانوں پہ امام کو بلایا جا رہا ہے۔ کیسی خوشی ہے! اور آپ حیران ہوں گے، فلسفہ مہدویت کو لوگ مٹانے کی ناکام سازش کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے اشتہار لکھے جاتے ہیں، جشن ظہور امام زمان، ایسے جاہل ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ظہور امام زمان ہو چکا ہے تو آپ کس کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں؟ جب جشن ظہور منا رہے ہو، لوگ ہنستے ہیں ہم پر، ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ اور باقی لوگوں کو ہنسنا چاہیے نا۔ ادھر سے کہتے ہیں مولا کا ظہور ہو جائے، ادھر 15 شعبان کی شب جشن ظہور امام منا رہے ہیں۔ کتنی کم عقلی ہے دوستو! یاد رکھو، آج میلاد جشن میلاد امام زمان ہے، جشن ظہور امام زمان نہیں ہے۔ اگر ظہور ہے تو دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اس لیے میرے معصوم امام نے فرمایا مشکل ترین وقت ہوگا، غیبت کبریٰ کا زمانہ مشکل ہوگا۔ امام کے نام پہ میں مثال نہیں دے رہا، ظاہری بات ہے مومن کو کسی غیر مسلم کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے اور بعثت پیغمبر سے پہلے سب سے زیادہ پیغمبر کے ظہور کے لیے اور پیغمبر کے مبعوث رسالت ہونے کا انتظار یہودی کرتے تھے۔ آخری نبی کے لیے سب سے زیادہ جس قوم نے انتظار کیا ہے وہ یہودی تھے۔ تربیت نہیں تھی، اسی رسول کے دشمن بن گئے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تربیت نہیں ہوگی تو ہم امام کو نہیں پہچان سکے۔ معذرت کے طور میں 2-4 مثالیں دے دوں، تھک تو نہیں گئے میری بات میں؟ یہ چونکہ ایک بہت لمبا سفر کرنا ہے لیکن میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر امام زمان یہاں تشریف لے آئے، ذرا سوچیے بیٹھ کر، کیا میں اس لائق ہوں کہ امام کے سامنے جا سکوں؟ کیا میری خوشی، میری غمی، میرا انداز زندگی، میرا طریقہ بندگی، میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا یہ انداز اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ میں امام کے سامنے جا سکوں؟ نہیں میرے دوستو، اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا بہت مشکل ہوگا ہمارے بیٹے کی غیابت میں جینا، بہت مشکل ہوگا۔ جابر جوفی عرض کرتے ہیں فرزند زہرا 12ویں امام کی غیابت میں جو ان کے سچے منتظر ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سننا چاہیں گے امام کی حدیث؟ فرمایا جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہمارے 12ویں کے سچے منتظر ہوں گے ان کا مقام ہم آل محمد کی نگاہ میں ہمارے نانے رسول کے ساتھ
مل کر جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں مولا؟ انہوں نے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی آغاز میں ہے نا مومن کی صفات ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہاں کہ یہ کتاب متقینوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان میں ایک صفت کیا بیان ہوئی ہے مومن کی؟ یؤمنون بالغیب۔ فرمایا وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے نانا کو دیکھا، سنا، مانا، پھر جہاد کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی ہمارے بارنے کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس انتظار کے فلسفے کو سمجھیں۔ اگلی حدیث مولا کی سنا دوں بھائی، تھکے تو نہیں بیٹھے میرے پاس۔ پھر امام نے فرمایا، امام سے پوچھا گیا فرزند رسول، آپ کے بارنے کی غیابت میں جو آپ 12 اماموں کی ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، تو بڑی آوازیں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی فیکٹریاں کھل چکی ہیں ولایت کے نام پہ۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، ولایت کسی فیکٹری کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک انداز کا نام ہے۔ ہم نے تو چند لفظوں کے چکر میں لوگوں کو لگا دیا۔ آنکھوں میں بھی ولایت علی ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں پتہ نہیں کیا سنا رہا ہے، آنکھوں میں ولایت کیسی ہوتی ہے؟ آنکھوں کے حیا کا نام ولایت علی ہے۔ زبان میں بھی ولایت علی ہونی چاہیے، زبان کی صداقت کا نام ولایت علی ہے۔ کانوں میں بھی ولایت علی ہونی چاہیے، کانوں کے پاکیزہ سننے کا نام ولایت علی ہے۔ توجہ رکھنا میری، مولا جو آپ کے بارے کی غیابت میں آپ کی ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے۔ فرمایا جابر جوفی سنو، جو ہمارے بارنے کی غیابت میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب یہ نہیں کہا مادی کی ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، فرمایا ہماری ولایت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان کی ولایت امام عسکری کی ولایت ہے، امام عسکری کی ولایت امام علی نقی کی ولایت ہے، امام علی نقی کی ولایت امام محمد تقی کی ولایت ہے، امام محمد تقی کی ولایت امام علی رضا کی ولایت ہے، امام علی رضا کی ولایت امام موسیٰ کاظم کی ولایت ہے، امام موسیٰ کاظم کی ولایت امام جعفر صادق کی ولایت ہے، امام صادق کی ولایت امام باقر کی ولایت ہے، امام باقر کی ولایت امام زین العابدین کی ولایت ہے، امام زین العابدین کی ولایت امام حسین کی ولایت ہے، امام حسین کی ولایت امام حسن کی ولایت ہے، امام حسن کی ولایت مولا علی کی ولایت ہے۔ جو ہماری ولایت ثابت قدم رہے گا ہمارے بیٹے کی غیابت کبریٰ میں، فرمایا اس کا مقام ہم آل محمد کی نگاہ میں بدر و احد و حنین کے ہزار شہیدوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن وہ ثبوت چاہیے، وہ ثبوت تھا تو نہیں گے میری بات کیسے ہوگا ثبوت؟ آئیے ایک جملہ آج دنیا کو آپ یا علی مرتضیٰ کہنا کعبے میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے تیاری کرو، پہلے ظہور امام کے لیے زمینہ سازی کرو، اور اس کا آغاز اپنے بدن سے کرو، اپنے جسم و جان سے کرو۔ ظہور امام کس انداز لکھنؤ کے عالم نے کمال کا نقشہ کھینچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ متوجہ بیٹھے تو وہی نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیسے ہوگا امام زمان کا ظہور؟ سناؤں بھائی، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھ کرو۔ فرمایا بیت اللہ کی پاکیزہ سرزمین ہوگی، بیت اللہ کی پاکیزہ سرزمین پر زہرا کے لال کا پہلا قدم آئے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ سر پہ محمد کا امامہ ہوگا، جسم پہ علی کا پیراہن ہوگا، ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار، دل میں زہرا کی دعا کو لیے حسن کی سخاوت کا وارث، حسین کی شجاعت کا پیکر، زین العابدین کی طرح زینت عبادت رکھنے والا، محمد باقر کے چشم علم کا وارث، جعفر صادق کی طرح سچا، موسیٰ کاظم کی طرح علم و مردبار، علی رضا کی طرح خدا کی رضا پہ راضی رہنے والا، محمد تقی کی طرح
نقاوت رکھنے والا، علی نقی کی نقاوت رکھنے والا، حسن عسکری کا چاند، نرجس کا پھول جب بیت اللہ کی زمین پہ پہلا قدم رکھے گا، آگے آگے جبرائیل ہوگا، ایک طرف میکائیل ہوگا، ایک طرف اسرافیل ہوگا، پیچھے ملائکہ کی جماعت ہوگی، جبریل کہہ رہا ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا۔ گھبرا سنیں گے میری بات؟ پھر امام جائیں گے بیت اللہ کی چھت پر، اور آپ جانتے ہیں پہلا کام کیا کریں گے؟ امام آذان دیں، حی علی خیر العمل، اور یہ اذان کمال لکھے کالے میں نظریات مختلف ہیں، شاید کسی نے کوئی اور نظریہ سن رکھا ہو تو دوسرا نظریہ بھی موجود ہے کہ یہ دنیا کا جتنا نظام ہے، ایک نظریہ یہ کہ اسی ٹیکنالوجی پہ آپ کے امام کا قبضہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا اصل وارث زمانے کا امام ہوتا ہے، اور ایک نظریہ یہ کہ یہ دنیا داروں کا نظام ختم ہو جائے، جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ دنیا داروں کا نظام ختم ہوگا، زہرا کے بیٹے کا نظام شروع ہو جائے گا۔ امام آذان دیں گے اور اللہ اپنے ولی کی آواز میں وہ طاقت پیدا کرے گا، آسمان کی فضا والا فضا میں، زمین کی تہ والا تہ میں، مشرق والا مشرق میں، مغرب والا مغرب میں، شمال والا شمال میں، جنوب والا جنوب میں، جو جہاں ہوگا وہ ولی برحق کی حی علی خیر العمل کی صدائے برحق کو وہیں پر سنے گا، اور کچھ اتنے تیار ہوں گے جہاں کھڑے ہوں گے، آواز سن کے وہیں پر کہیں گے لبیک یا امام، اے امام ہم حاضر ہیں، لیکن مولا کیا کریں، کہاں مکہ کہاں پاکستان، نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسہ ہے، فرمایا ایک غیبی آواز کانوں سے ٹکرائے گی، اے ولی برحق کی آواز پہ لبیک کہنے والوں، ارادہ تم کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ خدا کی قسم وہ کیا سما ہوگا، بس میں آخری کو جملے کہنے کیا وہ سما ہوگا، اسی لیے تمہیں روزانہ حی علی خیر العمل سنائی جاتی ہے۔ آج جو حی علی خیر العمل کے ٹائم پہ تاش کھیلے گا، کل پھر وہ امام کی آواز نہیں سنے گا۔ آج جو حی علی خیر العمل کی آواز پہ دنیا کی گندگیوں میں ہی بیٹھا رہے گا اور اس آواز پہ لبیک کہتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے گا، کل اسے یہ آواز سنائی نہیں دی جائے گی۔ اگر سچ پوچھو نا، یہ حدیث نہیں پڑھا، یہ روزانہ ہمیں کئی بار آواز اللہ اسی لیے سنواتا ہے تاکہ ہمارے کان اتنے پکے ہو جائیں کہ کل ولی برحق کی آواز سنتے ہی لبیک یا امام کہہ بیٹھے۔ اپنے آپ کو اس آواز کا عادی بنا، جو جہاں ہوگا وہ وہیں پر امام کی اس آواز حق کو سنے گا، کچھ اس قدر لائق ہوں گے کہ وہ آواز سن کے لبیک کہتے رہیں گے، اور اللہ اپنی خاص عطا کے ساتھ انہیں وہاں سے امام کے لشکر میں شامل۔ پیچھے ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ پھر رہ گیا، جو وہاں نہ جا سکے ان کے لیے ایک منزل پیچھے ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ اگر امام آپ کے پاس آ گئے تو پھر بھی اتنا تیار ضرور ہونا کہ تم امام کی ملاقات کے لائق بن سکو۔ آخری مثال، بات ختم کر رہا ہوں، آئیے ذرا اپنا تجزیہ کر لیں۔ اصل جشن یہ ہے کہ آپ کو مجھے علم ہو جائے کہ ہم نے جس کو بلانا ہے اس کو بلانے کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ اصل جشن ہے۔ اگر اس وقت مثلا آج رات آپ مومنین دعا مانگے اور اللہ کسی کی دعا کو مستجاب کر لے اور امام کا ظہور ہو جائے، سوچئے اپنے اپنے گھروں کو ذرا تصور میں لا کر، اپنے اپنے وجودوں کو تصور میں لا کر، کیا ہم اس لائق ہیں کہ امام کی ملاقات کر سکیں؟
اور یہ میں آپ پہ کوسچن چھوڑ رہی ہوں. ساری رات آج اعمال کی رات ہے نا. اعمال کرتے کرتے ذرا ذہنوں میں یہ لفظ ضرور دہرانا, اور اگر اپنے اندر سے آواز آئے کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, تو پھر اس رات کے صدقے ویسی تیاری کے لیے اللہ کی توفیق مانگنا, اس لیے کہ امام کے لیے تیار ہونے میں بھی رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ابھی امام کا ظہور ہو جائے, 15 شعبان کی شب ہے نا, ولادت امام کی شب ہے, شب دعا ہے, شب مناجات ہے, تقدیریں بدلتی ہیں, اللہ مشکلات کو آسان کرتا ہے ان راستوں میں, ان راتوں میں. میں آج صبح فیس بک پہ اپنے ساتھ والے بھائی کو سنا رہا تھا امام سعدی کا فرمان, یہ جو زندگی انسان کو ملتی ہے نا, یہ عمر کے تعین سے نہیں ملتی. بندہ سمجھے کہ میری 100 سال عمر لکھی ہوئی تھی تو مجھے 100 سال ہی جینا ہے, میں نے 70 سال میں مرنا تھا تو میں نے وہی مر جانا ہے. نہیں, امام کا جملہ سننا, فرمایا تیری حسن معاشرت اور تیری نیکیاں تیری زندگی کو لمبا کر دیتی ہیں, اور تیرے گناہ اور تیری بدیاں تیری زندگی کو کم کر دیتی ہیں. لہذا اپنی نیکیوں میں اضافہ کر تاکہ تیری عمر طویل ہو, اور اپنی برائیوں میں کمی کر تاکہ تیری موت جلدی نہ آئے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ معرفت امام زمان. یہ شب جو آپ گزار رہے ہیں, اس شب کو دوستوں ضائع نہ کرنا. بیٹیاں, بہنیں, مائیں آئی بیٹھی نہ پردے میں, اگر تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. سوچئے بیٹھ کر آج کس محفل میں, اگر امام کا ابھی ظہور ہو جائے, کیا میرا گھر ایسا ہے کہ میں اپنے امام کو اپنے گھر لے جا سکوں؟ دیکھیں نا, ہم گنہگار آدمی ہو نا. آپ جانتے ہیں جب ہم آتے ہیں کیا سر پہ امام آگے, مولانا آگے, سید آگے, فلاں آگے, فلاں آگے, گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. عقیدت کے ساتھ آپ لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, مولانا یہ کمرہ ہم نے علماء کے لیے خاص کیا ہے, ہم نے یہ بستر علماء کے لیے بنائے ہے, یہ جو کھانا ہم نے پکایا یہ علماء کے لیے پکایا ہے. دیکھو میں کھانا تمہارا کھا لیتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے تمہارے کھانے میں سے خون صدا ہے یا نہیں ہے. میں تمہارے بستر پہ بیٹھ جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں سے خون صدا ہے یا نہیں ہے. میں تمہارے گھر میں بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگ لیتا ہوں, مجھے نہیں علم ہے کہ اس میں حلال کس کا ہے اور حرام کتنا ہے. لیکن جس کو بلا رہے ہو وہ آیت تطہیر کا وارث ہے, اس کو پتا ہے وہ کس کا وارث ہے, کس کا بیٹا ہے. ڈاکٹر چمران کہتا ہے جس کا بادشاہ بھی معصوم ہے, مکہ بھی معصوم ہے, کچے پتھروں کا مکان ہے, جس کے گرد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا ورد اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں. جو تطہیر کی آغوش میں پل کے جوان ہوا ہو وہ میرے حرام سے بنائے ہوئے گھر میں کبھی نہیں آئے. جس کی رگوں میں علی کا پاکیزہ خون دوڑ رہا ہو وہ میرے حرام کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گا. اپنی زندگیوں کو بدلو, ان پاکیزہ راتوں کو اس سے استفادہ کرو. مقصود یہ ہے کہ معرفت امام زمان حاصل کرو. کیوں؟ انتظار بہت مشکل شے ہے. آپ کے معصوم نے فرمایا الانتظار اشد من القتل. قتل ہونا آسان ہے, انتظار کرنا مشکل ہے. لیکن ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ ہم چاہتے نہیں ہے کہ امام کا ظہور. اگر چاہتے تو اپنے آپ کو تیار کرتے. ابھی بھی کچھ نہیں کیا ہے. خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ علی نے کیا عقیدہ سکھایا؟ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اگر بیٹے کے نوکری کے لیے یا سری الرضا پڑھ سکتا ہے تو امام کے ظہور کے لیے بھی یا سری الرضا ضرور پڑھنا. اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے اللہ, اس کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. میرے مالک محمد و آل محمد کا واسطہ آج کی اس پاکیزہ شب کا صدقہ
ہم سب کی گناہ معاف فرما میرے اللہ، ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعوں میں شمار فرما میرے اللہ، ہمیں آل اطہار کے چہنے والوں میں شمار فرما میرے مالک، ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے میرے اللہ، ہمارے سینے گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس پاکیزہ شب کا صدقہ جس شب میں تقدیریں بنتی ہیں، جس شب میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جس شب میں لوگوں کی مشکلات کو ٹالا جاتا ہے، زہرا کے لال کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہماری تقدیروں میں امام کا سپاہی لکھ دے میرے اللہ، ہمارے کردار میں امام کی محبت ڈال دے، ہماری سیرتوں کو امام کی سیرت سے مزین فرما میرے اللہ، اس مسجد کو تا قیام امام زمان آباد فرما، دامی ترمی سخنی قدمی جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما میرے اللہ، ہم سب کو آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما، دامی ترمی سخنی قدمی جن احباب نے آج کی اس پاکیزہ میلاد کا انتظام کیا مالک ان کے انتظام کو قبول فرما مالک، ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، مسافروں کے سفر بے خطر فرما، الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ بلند تر صلوات